جیسے آج ہم لوگ ہمارے حالات مسلمانوں کے حالات اتنے خستہ ہو چکے ہیں، آج دوسروں پہ اگشت نمائی کرتے پھرتے کہ فلاں میں یہ غلطی، فلاں میں یہ کمی، فلاں میں یہ کمی۔ پہلے اپنے سینے میں، اپنے گریباں میں ایک بار جھانک کر دیکھو کہ کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے یا نہیں۔ آج سارے اپنی برائیوں پر پردہ ڈال کر دوسروں کی برائیوں کو ٹٹولتے پھر رہے ہیں صاحب۔ آج پریشانی کی سب سے بڑی ایک بنیاد، ایک جڑ یہ بھی ہے، آج مسلمان کے پریشان ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر انگشت نمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، دوسرے کی خامیوں کو ڈھونڈتا نظر آتا ہے، مگر اس کو اپنی خامی نظر نہیں آتی۔ اور جس دن ہر مسلمان، ہر انسان اپنی خامی کو خود تلاشنا شروع کر دے گا اور خامی کو ختم کر کے اچھائی میں تبدیل کرنا شروع کر دے گا تو مسلمانوں کے حالات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہمیں اگر دیکھنی ہے تو دوسرے کی برائی ڈھونڈنا ہے، اپنے اندر برائی نہیں۔ حالانکہ اسلام کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام تو یہ دیا ہے کہ برائیاں اپنے اندر تلاش کرو، ان برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرو، نہ کہ دوسروں کے اندر تلاش کرو۔ آج ہم لوگ دوسروں کی برائیاں تلاش کرتے ہیں اور اپنی اچھائیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں صرف اپنی بابائی کے لیے۔ بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، بہت پیارا شعر ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنے اپنے کردار پر ڈال کے پردہ، اپنے اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اپنے اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، خراب خود انسان ہے جو دوسرے کوئی برائیوں پر تلا ہوا ہے، وہ سمجھو کہ خود برا انسان ہے۔ آج مسلمانوں کی پوزیشن جو خستہ ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اگر کوئی ترقی یافتہ ہوتا ہے، کہ ایک مسلمان کوئی اچھی بات بیان کرتا ہے تو دوسرا اس کے جلن اور اس کے حسد میں جب تک چار جگہ اس کی برائی نہیں کر لیتا، جب تک اس کے پیٹ کی درد ختم نہیں ہوتا۔ آج مسلمان نیچا جو دیکھتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کی برائی ہی انسان کی بربادی کی وجہ ہے۔ آج اپنے آپ میں انسان کتنا نیک بنتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، جاہل میں اپنا معیار کو دکھانا چاہتے ہو، جاہلوں کے درمیان اپنے رتبے کو بلند کرنا چاہتے ہو، جاہلوں کے درمیان اپنی عزت کرانا چاہتے ہو، تو اسلامی چولا پہن لیجئے گا، بناوٹ کا اسلامی آپ اپنی شکل کو بنا لیجئے، بناوٹ کے اعتبار سے اپنی نوعیت حیت کو کر لیجئے کہ زمانہ تمہاری تعریف کرے گا، زمانہ تمہاری تعظیم بھی کرے گا، زمانہ تمہیں بہت بڑا اپنے وقت کا عالم مانے گا، مگر اللہ کے نزدیک نہیں۔ عند الناس تو ہو سکتے ہو، مگر عند اللہ تمہارا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا، صرف دکھاوے کے سوا۔ اور اللہ دکھاوے کو پسند نہیں فرماتا، اللہ حقیقت کو پسند فرماتا، دکھاوے کو پسند اللہ نہیں فرماتا۔ لیکن یہ زمانہ دکھاوے کو، یہ دنیا عند الناس آپ کا دکھاوا کامیاب ہوگا، مگر اللہ کے نزدیک دکھاوا کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو آج حق بات کہہ دیتا ہے، آج جو حق بات بیان کر دیتا ہے، آج زمانے کے نزدیک اس سے چھوٹا انسان کوئی نہیں، اس سے کھوٹا انسان کوئی نہیں، اس سے برا کوئی انسان نہیں۔ آج ہماری عوام کو حق بات سوٹ نہیں ہوتی، اگر حق بات بیان کیا جائے تو آج ہمارے مسلمانوں کو حق بات سوٹ نہیں ہوتی۔ آج وہی بات انسان کو سوٹ ہوتی جو اس کے ہت میں ہوتی ہے، اس کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، ظاہر میں جو اس میں جس کا وہ اپنا ہر بات میں اپنا مفاد، اپنا فائدہ سوچتا ہے، جس کا اس میں فائدہ ہو وہی بات اسے اچھی لگتی ہے، ورنہ کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ آج شریعت سے انسان مسلمان دور کیوں ہوتا نظر آتا؟ کیونکہ شریعت کے اندر اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق لوگ تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھا کو، نماز کے لیے چلو، تو وہ کہتے فائدہ کیا ہوگا، اس کا منافع کیا ہوگا؟ کیونکہ نماز ایک ادھار سودا ہے، شریعت مصطفیٰ پر چلنا ایک ادھار سودا ہے، اس کا آپ کو اس کا اجر تو ملے گا، مگر مرنے کے بعد ملے گا، اللہ کے یہاں اس کا حساب و کتاب میں اس کو فائدہ دیا جائے گا۔ اگر نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے کا بدلہ تمہیں میدان محشر میں ملے گا، اگر روزے رکھو گے اس کا ثواب بعد میں ملے گا۔ لیکن یہ منافق کہتے تھے جس طریقے سے مزدوری کرتے، شام تک کام کیا تو شام کے بعد ہمیں مزدوری مل جاتی ہے، ایسے نماز پڑھیں گے کہ ہمیں کوئی فائدہ ترنت ملے گا۔ ایسا سوچتے اگر ہم شریعت پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلیں گے، کیا مجھے اس کا فائدہ ترنت ملے گا؟ آج بھی دنیا وہی منافقوں کی چال چلتی چلی آ رہی ہے۔ آج ہم لوگوں کو فائدہ فوراً چاہیے، ترنت فائدہ ملنا چاہیے، ورنہ پسند ہی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، شریعت مصطفیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلو گے تو اس کا بدلہ آخرت میں تمہیں ضرور ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دے دے۔ لیکن آج ہم نے اس چیز کو بھروسہ نہیں، ہم نے تو صرف ترنت پر بھروسہ کیا کہ
جو کام ہو تو فٹاک سے ترنت فوراً مل جائے, جو میں کام کروں اس کا بدلہ ترنت مل جائے. تو میرے بھائی ایک صبر بھی اسلام کے اندر کوئی چیز ہے, تو صبر کرنا سیکھ لے میرے پیارے. اگر صبر کرنا سیکھ لیا تو تیری دنیا بھی کامیاب آخرت بھی. اگر صبر نہیں تجھے کسی بات کا تو تو برباد ہے. جس طریقے سے آج تو گلیوں چوراہوں پر ٹھوکا جا رہا, ہمیشہ ٹھوکا ہی جائے گا. اور جن لوگوں نے صبر کیا اس کا نام آج بھی دنیا میں لیا جاتا ہے, کل قیامت